السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا آج 20واں روز ہے اور آغاز سے لے کر اب تک ڈونلڈ ٹرمپ تمام تر دعووں کے باوجود اب تک اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھلوا سکے ہیں اور اس حوالے سے بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہے ہیں۔ کبھی تو یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکن نیوی بھیج کر اس اسٹریٹ کو کھلوا لیں گے، کبھی اتحادیوں سے مدد کی اپیل کرتے ہیں اور جب اتحادی مدد نہیں کرتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جن کے تیل یہاں سے گزرتا ہے اور جو اس راستے کو استعمال کرتے ہیں وہ خود اس معاملے کو حل کریں۔ اور اب رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے کے لیے امریکہ اپنی لینڈ ٹروپس بھیجنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ تو کیا امریکہ یہ لینڈ ٹروپس بھیجے گا، اور اگر بھیجتا ہے تو لینڈ ٹروپس کا کیا انجام ہوگا اور کیا یہ اپنا ہدف حاصل کر بھی پائیں گے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہونے کے بعد ایران اتنی شدید جوابی کارروائی کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو عرب اور مسلم وزرائے خارجہ کا ہنگامی طور پر اجلاس جو ہے وہ بلانا پڑا ہے، جس کے اعلامی میں ایران سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام تر حملوں کو فوری طور پر روک دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ملٹری آپشن استعمال کرنے کی دھمکی بھی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو اوورآل یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کے لیے کتنی مشکل صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوتی جا رہی ہے، کیا ڈپلومیٹک کرائسس پاکستان فیس کر سکتا ہے اور ان سے کس طرح سے نکلا جائے، تمام ایشوز پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اینڈ ان دی لاسٹ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے ہمارے فیلڈ مارشل کی جانب سے افغان سرزمین سے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ GISPR نے بھی کافی انسائٹفل قسم کی اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ تو ان تمام ایشوز پر غیر جانبدارانہ اور حقائق پر مبنی تجزیے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ ساری؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب پہلے تو اس امریکہ یہ کہہ رہا تھا، ابھی ریسنٹلی ٹویٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے جن کے جہاز گزرتے ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارا تو 1% تیل یہاں سے گزرتا ہے، تو وہ اس کو کھلوانے کے لیے اقدامات کریں۔ اب رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے لینڈ ٹروپس بھیجنے والا ہے، تو کیا امریکہ یہ غلطی کرے گا ویتنام اور افغان وار جیسی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی حالت جو ہے وہ کافی غیر ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہو کے وہ اس طرح کی درفتنیاں چھوڑ رہا ہے جس کا اس کو خود بھی نہیں پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ دیکھیے، جو رائٹرز کے بیان کی طرف آپ نے حوالہ دیا ہے کہ وہ اپنے لینڈ ٹروپس جو ہے وہاں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک تو ہم پہلے بتا چکے ہیں اپنے ناظرین کو کہ وہ جس کنارے پر ابنائے ہرمز کے بھیجنا چاہ رہے ہیں وہاں ایک اور ملک واقع ہے جس کا نام یمن ہے، اور یمن کے حوثیوں نے کیا حشر کیا تھا اس علاقے میں پچھلی مرتبہ وہ آپ سب کے سامنے ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور اب بھی وہ یہ میرا خیال ہے کل ہی ہم نے بتایا تھا، ان کا بیان تھا کہ ٹریگر پر ہماری انگلیاں ہیں اور ہم اس جنگ میں شامل آج ہوئے، اب ہوئے، صبح ہوئے، ہونے والے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو بڑی متھس تھیں، جو بڑی مائٹس تھیں ملٹری کی، ان میں سے دو کا کباڑہ تو ہو چکا ہے۔ ایک تھی نیوی، جس کے اوپر بڑا فخر تھا انہیں، کیا جی طیارہ بردار جہاز آ گیا جی، وہ فلاں سمندر سے فلاں میں داخل ہو گیا جی، وہ اتنا قریب پہنچ گیا جی، وہ اب کتنا دور پہنچ گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہے۔ 1000 کلومیٹر دور وہ کہتے ہیں ابراہم لنکن کھڑا ہے، اور دوسرا جو ہے جیرلڈ فورڈ، وہ یونان کے کسی جزیرے کے اندر اپنی مرمت کے لیے کھڑا ہے جس پہ 32 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ جتنی باتیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر اور دنیا کے مختلف چینلز کے اوپر سے ہم سن رہے ہیں، حال ان دونوں بحری بیڑوں کا بہت برا ہے۔ جو سب سے شرمناک بات ہے، جو میرے خیال سے امریکہ کی لیڈرشپ کو ڈوب مرنا چاہیے اس پہ، وہ یہ ہے کہ ایک خبر یہ بھی پھیلائی گئی اس ہزیمت سے بچنے کے لیے کہ ایران کے کسی میزائل نے اسے ہٹ کیا ہے، خبر یہ پھیلائی گئی کہ جی وہ نہیں فوجی چکے تنگ آ گئے تھے وہاں اتنے عرصے سے کھلے سمندر میں رہ کے، انہوں نے خود ہی آگ لگائی ہے تاکہ جواز بنایا جا سکے گھر واپس جانے کا۔ جب یہ حالت ہو جائے اس نیوی کی جس کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے، تو آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ دوسری طرف آ جائے ایئر فورس بھی یقینی طور پر امریکہ کی بہت بڑی مائٹ تھی، ایسے جہاز ایجاد کیے جا چکے ہیں، ایسے بامبرز، B-52 بامبرز، F-35 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بھی اپنی ایسی تیسی کرا کے اس خطے میں دیکھ لی ہے۔ اس سے بھی کوئی خاص نتیجہ سوائے اس کے کہ گراؤنڈ پر آپ نے بم پھینک کے تباہی مچائی ہو، اور کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں ایئر فورس بھی ناکام رہی ہے۔ اب بات ہے لینڈ ٹروپس کی۔ لینڈ ٹروپس کی ہسٹری بڑی خوفناک ہے، یعنی نیوی اور ایئر فورس کے مقابلے میں بہت بدتر ہسٹری ہے اس کی۔ لینڈ ٹروپس گئے تھے ویتنام میں کئی بار کہہ چکا ہوں، تو مجھے خود شرم آنے لگی ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے کہ چڈیاں میں جرنیل بھاگے تھے پینٹیں چھوڑ کے اپنی۔ اس کے بعد آپ آئے عراق میں، اس کے بعد آپ آئے افغانستان میں، صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
کبھی انہوں نے بہانہ بنایا کہ نہیں افغانستان کی تو ٹرین ایسی تھی کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ کہاں چھپ جاتے تھے فائر کر کے. کبھی انہوں نے کہا کہ جی عراق کے اندر جو ہے وہ ریگستان بڑا لمبا ہے, ہمارے فوجی تو اس کی مطلب ہے ان کا جو ہے فیملرائزیشن نہیں تھی اس علاقے سے. ویتنام میں کہا جی کہ وہ تو جنگلوں میں چھپ چھپ کے وار کرتے تھے. ہمیں سمجھ بہانے بنا کے اپنی بری فوج جو ہے جس کو زمینی فوج کہتے ہیں, جو فٹ سولجرز ہم کہتے ہیں, ذلیل ہو چکا ہے امریکہ 3 مرتبہ سے زیادہ. اب وہ 4تھی مرتبہ اس کو آزمانے جا رہا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میں آج فورکاسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ جو امریکن فوجی ہیں وہ ہارڈ شپ کے عادی نہیں ہیں. ہاں جی, ان کو تو میکڈونلڈز جب تک نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے, وہاں تو پر اس لیے وہ جب آئیں گے وہاں پر تو پنجابی زبان میں کہتے ہیں لگ پتہ جاسی. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے اس کی پلاننگ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پلان کیسے کر لیتے ہیں کہ اچھا جی اب ہم زمینی فورسز بھیجیں گے. جو فوجی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں نیوی اور ایئر فورس ناکام ہو جائے, کیونکہ زمینی فوج تو ایئر فورس کے شیلٹر میں کام کرتی ہے, اگر آپ اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیں گے تو وہ تو آج مارے گئے, کل مارے گئے, نہیں پرسوں مارے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کیا اس آخری حرکت سے بھی اپنا ہدف حاصل کر پائے گا کہ نہیں, تو جواب جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے جی کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں جناب. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ بھائی جو ہیں وہ آ گئے ہیں اب دھمکیوں پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کو ڈراؤ جب نہ ڈرے تھے آپ ڈر جاؤ. تو وہ اب آخری فیز جو ہوتا ہے نا دھمکیاں دینے کا, اس میں داخل ہو گئے ہیں. اب وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ قطر کی توانائی تنصیبات پر اگر ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم وہ حملہ کریں گے جو ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی, اور بدترین حالات کے لیے آپ تیار ہو جائیں. دیکھیں گزارش یہ کہ جو ورسٹ پارٹ تھا نا جنگ کا, یا جس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ہولناک پارٹ تھا جنگ کا, وہ ہوتا ہے جب آپ آن سلاٹ کرتے ہیں بغیر کسی اعلان کے حملہ کر دیتے ہیں. وہ تو گیا گزر اور وہ تو کر لیا ایران نے سسٹین. اب آپ اس میں جتنی مرضی قوت شامل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ ایران کی لیڈرشپ کا آپ نے کلا کما کیا, اس کے باوجود آلٹرنیٹ لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے. اور ایک بات میں اور اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتاؤں کہ جب سینئر لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے تو جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ ریڈیکل ہوتے ہیں. جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ان کے ریڈیکلزم کو کنٹرول رکھتی ہے, ان کے اوپر قدغن کا کام کرتی ہے. جب وہ آ جائیں گے فور فرنٹ کے اوپر تو ٹرمپ بھائی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بنے گی کیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اور نہ ہی پوری دنیا کے سمجھ میں آ رہی ہے, خاص طور سے خلیجی ملک کے لوگوں, یعنی اسرائیل حملہ کرے جائز, امریکہ حملہ کرے وہ بھی جائز. رد عمل کے جواب میں اگر ایران حملہ کرے تو بہت تکلیف ہے لوگوں کو. وہ دیکھا آپ نے وہ میکرون نامی ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے, وہ فرانس کا صدر ہے. اچھا صدر ہے, ہاں, اس نے جو بونگی ماری ہے اس کو جو عراقچی نے جواب دیا ہے نا, مزہ گیا ہے. بالکل. اس نے کہا کہ بلا آپ کو ایران کے حملوں پر تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, چاہے بچے مریں چاہے بچیاں شہید ہوں, امریکہ کے حملے پر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جب ایران رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہے. کرتے ہیں جی. تو میرا خیال ہے وہ جتنی خوفناک شٹ اپ کال عراقچی نے دی ہے, میکرون بھائی کو سمجھ گئی ہوگی کہ میں کر کیا رہا ہوں. اچھا بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے فارس فیلڈ پر اٹیک ہوا اسرائیل نے کیا اور امریکہ کو اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں تھی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیل سوللی یہ نہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں. اسرائیل کے ایک اعلیٰ افسر نے, بہت ہی اعلیٰ حکومتی اہلکار نے کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کیا ہے. اس منہ کے اوپر تھپڑ کسی ایرانی نے نہیں مارا ہے, اسرائیلی نے مارا ہے ٹرمپ کے منہ کے اوپر تھپڑ کہ شٹ اپ, بکواس بند کرو, ہم نے تو آپ کی اجازت سے آپ سے کوآرڈینیٹ کر کے یہ حملہ کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب جنگ میں آپ شکست خوردہ ہونے لگتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ آپ نکالتے رہتے ہیں, نہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے یا اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ اگر ایران کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ ہو اور وہ حملے بھی ہو رہے ہوں خلیجی ممالک کے فوجی اڈوں سے, تو کیوں ایران کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں ریٹیلیٹ کرے؟ آپ مجھے بتائیے ابو ظبی کے یا دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر 5 ریفیولنگ جہاز کھڑے کیا کر رہے تھے؟ کس لیے آئے ہیں وہ اس خطے میں؟ ان جہازوں کو ریفیول کرنے کے لیے فضا میں جو دور سے اڑ کے آتے ہیں. تو وائی شوڈ ناٹ دے بی ٹارگیٹڈ؟ مجھے تو لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ پوری دنیا کی لیڈرشپ جو ہے, سوائے اس کے کہ وہ اپنی سکن تو بچا رہے ہیں, سب کو اپنی بیک کی فکر ہے. یو نو واٹ آئی مین؟
تو اس کے لیے تو وہ ہر بیان دینے کے لیے تیار ہیں, ٹرمپ کو ہاسٹائل جواب بھی دے رہے ہیں, ٹرمپ کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کو. لیکن ایران کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے خلاف دو بڑی قوتیں جو برسر پیکار ہیں اور خلیج کے 19 ممالک کے اڈے استعمال کر رہی ہیں, تو وائی شوڈ دے سٹ ان پیس, وائی شوڈنٹ دے فیل دا ہیٹ آف اٹ. تو میں تو بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایران کا حق ہے. وہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب نے بھی اس میں اپنا لچتا لایا جا کے اس میں شامل ہو گئے ہیں, وہ اعلامیہ میں جو جاری ہوا ہے. لیکن اصولی طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب مجھے پتا ہو کہ میرے آگے پیچھے سائڈ بیک رائٹ لیفٹ حملے ہو رہے ہیں, وہاں کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں, تو آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. تو آئی تھنک ایران از جسٹیفائڈ کہ وہ ان کو بلیڈ کرائے, کہ ان کو کہیں امریکنوں کو کہ یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنے دفعہ ہو جائیں یہاں سے. جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد اور یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, یہ سارے عرب لیگ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو گئے, عرب اور مسلم ممالک, ان کے وزرائے خارجہ نے ہنگامی طور پر اجلاس بلا لیا جیسا آپ نے ذکر کیا. وہاں پر انہوں نے مشترکہ طور پر جو اعلامیہ جاری کیا اس کے اندر ایران کو تو کنڈیم کیا ہے, اس کے حملوں کی تو بات کی ہے, مگر کسی نے بھی اس حوالے سے بات نہیں کی کہ یہ ساری وار اگنائٹ کیسے ہوئی. نہیں, آپ نام لیں نا کہ کسی نے بھی اسرائیل اور امریکہ کو کچھ نہیں کہا. کنڈیم نہیں کیا. یہ ہے ان کی غلامی کا مظہر اور ان کی لاچارگی کا بدترین ثبوت کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایران نے جنگ شروع نہیں کی ہے. ایران از اے ڈیفینڈر اینڈ امریکہ اینڈ اسرائیل آر اگریسرز. اگریسرز کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے, ڈیفینڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ گریبان جھانک کے دیکھیں گے تو ڈوب مرنے کو دل چاہے گا نا, کیونکہ اپنے کردار جو ہیں اور اپنا جو رول ہے اس جنگ میں وہ گھناؤنا ہے. یہ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اب بڑی بآواز بلند پوری قوم کو کہنا چاہیے کہ یو کین ناٹ سنگل آؤٹ اے کنٹری, اور آپ کولیبوریٹ نہیں کر سکتے ان قوتوں کے ساتھ جو ایک مسلمان ملک کے خلاف حملہ آور ہوئی ہیں اور وہاں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی گئی ہے. بالکل بخاری صاحب, اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے بجائے جس نے غزہ کے اندر اتنی زیادہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو کیا, جس طرح سے وہاں پر قتل عام کیا, اس کے بجائے سعودی وزیر خارجہ ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ایران کون سا اسلام کے نام کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے جس نے یہاں پر پراکسیز کو سپورٹ کیا اور اپنے ہی مسلم ممالک کے اگینسٹ ان کو یوز کیا اور اٹیک کر رہا ہے. اسلام کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے یہ انہی کو سمجھ آئے گی جن کے پیٹ میں اسلام کے لیے کوئی درد ہے. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. یا دیکھیے نا وہ فرما کیا رہے ہیں, ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو رہی ہیں. بھائی آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں, آپ نے کیوں اڈے دیے ہوئے ہیں, آپ کیوں ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہے ہیں, نہ کریں نا. تو مجھے تو ایمانداری کی بات ہے, مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان سے, نہ میں اس اعلامیے کو انڈورس کرتا ہوں. دس از ٹوٹلی ون سائیڈڈ, دس از ٹوٹلی بائسڈ, کیونکہ یہ اسرائیل سے نہیں ڈریں گے, امریکہ سے نہیں ڈریں گے کہ وہ آ کے ان کی گچیاں دبوچ لے گا, انہیں صرف ڈر ہے تو ایران سے ہے. حالانکہ ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ ایران نے کسی بھی ملک کے خلاف کبھی ایگریشن کیا ہو. بتائیے مجھے نام لے کے جلدی سے, پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ. ان سے ڈریں گے جو ہر دوسرے سال تیسرے سال کسی نہ کسی اسلامی ملک پہ چڑھ دوڑتے ہیں, ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اسرائیل جو فلسطینیوں کے خون سے کی ندیاں بہا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ ہے اس اعلامیے میں؟ دیٹس اٹ. وہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں تھوڑا سا, لوگ میرے میری ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ ذرا اپنی تلخی کم کریں, آپ اتنی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ غصہ نہیں ہے, یہ بے حیائی, بے شرمی, بے حسی دیکھ کے مسلمانوں کے خون کے حوالے سے میرا اپنا خون کھولنے لگتا ہے. بخاری صاحب, یہ سارے عرب ممالک جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ایک اور بات کی کہ ایران کے خلاف کوئی ملٹری آپشن بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ بخاری صاحب 20واں دن ہے, اگر ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی تو اب تک کر چکے ہوتے. صلاحیت کی بات تو ذرا ایک طرف رکھ دیں, ان میں اگر اتنی ہمت ہو, یہ وہی قوم ہے نا عربوں کی جو لگی ہوئی سینائی ڈیزرٹ کے اندر میزائل فٹ ہوئے ہوئے ریڈ لائٹ جلتی ہوئی کا بٹن دبائے بغیر بھاگ گئے وہاں سے. سو علاقہ بھی دیا پورے کو پورا ڈیزرٹ سنائی, اور ساتھ اپنی وہ جو پوسٹیں تھیں جہاں پر گنیں لگی ہوئی تھی, میزائل لانچ کرنے کے پیڈ تھے, وہ بھی دے دی ان کو. تو ان میں تو ہمت اگر اتنی ہو, انہیں کہنا ہے نا, ذرا کریں تو صحیح ٹرائی. اور ایک بات اور بتاؤں, جس نے امریکہ سے متھا لگا لیا ہے, جس نے اسرائیل سے متھا لگایا ہوا ہے, آپ کا خیال ہے وہ ان سے ڈرے گے؟
یہ ان کو غلط فہمی ہے، اس لیے یہ زبانی بیان تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہونا. جی بخاری صاحب، اگر اس کو پوسٹ وار تھوڑا سا انالیسس کریں، اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر یہ جنگ جب ختم ہوگی تو پھر عرب ممالک کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل انسیکیور ہو گئے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اگر امریکہ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس کو، جو کہ ہو رہی ہے، تو پھر ان کنٹریز کی سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا؟ یہ خطے میں بیلنس آف پاور کس طرح سے مینٹین؟ دیکھیے بالکل آپ کو بہت اہم سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے اڈے انہوں نے سپرد کیے تھے اپنے امریکی ماسٹرز کے، وہ تو ڈیفیٹ ہو گیا. ڈیفیٹ ہو گیا بالکل، کیونکہ ایران پڑھ رہا ہے ان کو، مجھے بھی پتہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بھائی جو ہے وہ اپنے اسرائیل کو بچانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے اڈوں کی موجودگی تو ہو گئی نل اینڈ وائٹ. اس کے بعد اس خطے کے کسی ملک کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ آپس میں معاہدے کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، علاقوں کی بھی، ٹیریٹری کی بھی، قوم کی بھی، اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں کہ پوسٹ وار سیناریو یہ ہے جب جنگ ختم ہوگی کہ یہی خلیجی ممالک ایران کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے بارڈرز کو رسپیکٹ کرنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کریں گے. اور امریکہ جو ہے وہ دانتوں میں انگلی لے کے اپنے یعنی انگلیاں خود کاٹ رہا ہوگا. جی امریکہ کی مشرق وسطیٰ سے دفان ہونے کے بعد، دفان سمجھتی نا آپ، دفع ہونے کے بعد اس خطے میں واقعتاً امن کا خواب دیکھنا ممکن ہو جائے گا. یہ اسرائیل اور امریکہ ہے جس نے ان تمام مسلمان ممالک کو آپس میں الجھایا ہوا ہے. جتنے اختلافات اب اس جنگ کے بعد پیدا ہو گئے ہیں ہمسایہ ممالک کے درمیان اور ایران کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کا ایلیمنٹ نکال بھی دیں تو یہ دوبارہ سے برج ہو سکتے ہیں یہ ڈفرینسز؟ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کے رزلٹ کے بعد. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ جو دشمن تھے الائز بنے کہ نہیں بنے؟ جرمنی جس نے وہ وار شروع کی تھی کس کا الائی ہے؟ کس کا الائی ہے؟ امریکہ کا. کس کا الائی؟ جاپان کس کا الائی ہے؟ امریکہ کا، جس نے نیوکلیئر اٹیک کیا. پوسٹ وار دنیا پھر بدل جاتی ہے. لوگ پھر اپنے مفاد کو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. پوسٹ وار کوئی امریکہ کو ویلکم نہیں کرے گا. پوسٹ وار ایک ہی چیز ہوگی، وہ کہیں گے جڑا تھوڑا بہت سامان رہ گیا نا اس سے یہ چکو تو پاس جاؤ تو، یا ہم یہ اٹھا کے پھینکنے لگے. آلٹرنیٹ سپیس کون فل کر سکتا ہے بخاری صاحب؟ آپس میں مل کے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کر کے، اس کے علاوہ کوئی اور قوت چاہیے ہی نہیں. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز جیسا ماڈل یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں نا اسکینڈینیوین کنٹریز آرام سے رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوسٹ وار سیناریو جو ہے اٹس اے بٹ ٹو ارلی کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن جیسا میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل دونوں زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہو گیا. مجھے بتائیے جنگ سے پہلے، دوسری جنگ کے بعد، جب سے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کہ ایران سے پنگا جو ہے یہ لمبا پڑ جائے گا، گلے پڑے گا، چھڑانا مشکل ہو جائے گا. کہتا تھا میں کہ نہیں، کیونکہ یہ تعداد میں قوم بہت بڑی ہے، یہ علاقے میں علاقہ بہت بڑا ہے. یہ کہتا تھا نا میں. جی بالکل بخاری صاحب، آپ یہ کہتے تھے، اور آپ کا میں اکثر بات کرتی ہوں کہ آپ کا اوپینین یا آپ کا انالیسس اس ساری سچویشن کے اوپر انٹائرلی ڈفرنٹ تھا ریسٹ آف دا اینالسٹ سے. تو بخاری صاحب ابھی بھی انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا پریکٹیکلی اسپیکنگ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں بہت زیادہ ایران کو ہٹ کیا گیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران شاید اپنے اب جو ہے وہ 40-50 سال پیچھے جا چکا ہے. تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس سے اگری اس لیے نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، گو بیک ٹو گلف وار. ایران جب تازہ انقلاب کے بعد آزاد ہوا تھا تو 10 سال کے لیے اس کے گلے میں جنگ ڈال دی گئی تھی. اس کے بعد تباہی تو ہوئی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایران کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. ڈیواسٹیٹ ہوا ایران. جا کے بہشت زہرا دیکھیں، قبرستان، کون کون سی ماں کا لال وہاں پر فوجی جو ہے وہ نہیں دفن ہے. لیکن دے سروائیوڈ. انہوں نے خود انحصاری کو اپنا کے سینکشن پر تھوک دیا. تھوکنا جس کو کہتے ہیں، یہ وہی ایران ہے نا جو 47 سال سے سینکشن میں ہے، اور آج اس کے اپنے بنائے ہوئے میزائل جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے موت کا پیغام بنے ہوئے ہیں. ابھی تک کوئی چائنا کا اور روس کا اسلحہ استعمال نہیں ہوا ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا جو موسٹ ایڈوانس ہے وہ بھی استعمال کیا. کریکٹ. ابھی بھی ہم نے، وہ کہتے ہیں 225 کے بعد جو ہم نے نئے میزائل تیار کیے، ابھی تو وہ شروع ہی نہیں ہوئے ابھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوسٹ وار سیناریو نقصان تو ہوگا، نقصان تو ہوتا ہے، لیکن قوم میں کیا یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ اور یہ ہمت ہے کہ وہ سرماؤنٹ کر جائے اس کو اور پھر سے ایک قوم بن جائے؟ یہ ایران نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور یہ ایران دوبارہ بھی ثابت کرے گا. ہاں، جو خلیجی ممالک ہیں اگر وہ اپنی اس روش پر قائم رہے تو ان کا جو نقصان ہوگا اس کے بارے میں اندازہ
लगाना जो है वो आसान नहीं है। बुखारी साहब, जिस तरह से हम अभी बात भी कर रहे थे कि ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ज़्यादा एडवांस हुआ, वो पहले से ज़्यादा ग्रूम्ड हुआ, पहले से ज़्यादा उसमें जो है वो एडवांसमेंट देखी गई, तो ईरान भी इसी तरह से पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होगा, पहले से ज़्यादा एडवांसमेंट उसमें हम देखेंगे। बुखारी साहब, एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा ज़रा ट्रंप के घर का भी अहाता ना कर लें, करें कि उसके घर में क्या हो रहा है। तो जी पहले तो जो केंट जो गए थे, इम्पोर्टेंट आदमी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था जी। और उसने इस्तीफा दे दिया। मगर उसने जो परखड़े उड़ाए हैं ट्रंप के, वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि कोई ऐसे शवाहद नहीं है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने में पहल करेगा। ये उनका सिक्योरिटी का एडवाइज़र कह रहा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैंने इनको ये मतलब ही किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा, ठीक है। ये आवाज़ें आप सुन के ना सिर्फ ये कि इसको फरामोश नहीं कर सकते, ये आवाज़ें जब अंदर से उठती हैं तो इनका बहुत गहरा असर होता है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि वो कहता है मैंने इनसे ये कहा था कि अगर आपने खamenei को शहीद किया तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा था कि उनकी शहादत के बाद ईरान की कौम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। बुखारी साहब, इस हवाले से तो बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं, जैसे यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी उन मुज़ाकरात में मौजूद थे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात में संजीदा था। तो बुखारी साहब, और भी बहुत सारे, पाकिस्तान को भी अब जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी बातें जो है वो की जा रही हैं, उसके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर हो रही है। तो ये वाला सारा मामला क्या है, ये ब्रेक से वापस आकर डिस्कस करेंगे, सो साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, जिस मुल्क का सदर ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट कह रहा है और ये कह रहा है कि अगर वो ईरान पर अटैक ना करते तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता और अमेरिका पर हमला कर देता, तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाती, उसी मुल्क की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ये कह रही है कि ईरान तो जोहरी प्रोग्राम उस पर सुई नहीं कर रहा था, जब हमने लास्ट ईयर स्ट्राइक्स की उसके बाद तो तबाह हो गया और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। तो कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है ये आपको इस बात को जाहिर कर रही है कि उधर अंदर भी अंधेर मचा हुआ है। हाँ जी, यानी मुल्क का सदर जो है वो कुछ दावे करता फिर रहा है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो कुछ कह रहे हैं, पेंटागन कुछ कह रहा है, CIA कुछ सोच रहा है, हो कुछ और रहा है। तो ये जो कसम पुरसी का हाल है, इसने और ज़्यादा एक्सपोज किया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। लोगों का ख्याल ये था कि बहुत ही सीनियर, बहुत ही मैच्योर्ड लोग वहाँ होते हैं जो पॉलिसी के ऐन मुताबिक चलते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि उनका प्रबंधा एक ऐसा है जिसकी ना कोई पॉलिसी है, ना उसकी कोई ज़बान है, ना उसका कोई अहद है, ना उसका कोई पैमान है। एनीवे, उसने क्या कहा है? उसने वही बात कही है जो ट्रंप 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि हमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया था जब पिछले 7 जून में। इज दैट राइट जी? ठीक है। ओ भाई मेरे, तो फिर एटम बम कहाँ से बना रहे थे जो तुमने कहा कि अगर मैं हमला ना करता तो 1 हफ्ते में इन्होंने बम बना लेना था, और फिर बम उन्होंने हमारे पर मार भी देना था। हाँ जी, तीसरी आलमी जंग शुरू हो जानी थी। तीसरी आलमी जंग, यानी आप अंदाजा करें यार, ये सदर है यार, इस तरह की बढ़त तो हमारा कोई सब्जी वाला नहीं मारता यार जी। एनीवे, एक तो ये, दूसरी ये कि उसके इन तमाम बयानात का भुरकस जो है वो किसी बाहर वाले माहिर ने या किसी एंकर ने नहीं निकाला है। जैसा आपने कहा कि उनके मुल्क की जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है, तुलसी बगाड़ नाम है उनका, उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, हमने जो उनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह की थी पिछले साल, उसके बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने रुख ही नहीं किया उस तरफ के बम बनाए। यानी उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू ही नहीं किया है। आप जरा अंदाजा कीजिएगा कितनी बड़ी कंट्रडिक्शन है जी। बुखारी साहब, दूसरा मामला जिस पे तुलसी गबार्ड ने एक और जो है वो बात किया, उसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर बात की कि पाकिस्तान के ऊपर इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो कि चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरह अमेरिका तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, यानी अमेरिका के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। तो वो सारी कुर्बतें, वो फील्ड मार्शल की तारीफें, वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफें, अगर तो आप मुझसे एक पाकिस्तानी की हैसियत से पूछें जी, तो मैं कहूँगा आ मज़ा गया। पंजाबी में कहते हैं आ स्वाद गया है। यानी इतनी दहशत है हमारी कि उसके तहत वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल की मिन्नतें ही आलमोस्ट खुशामद करने पर उतर आए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। हमारा प्रोग्राम जो है, इट वाज नेवर अमेरिका स्पेसिफिक। ये हमारी डॉक्ट्रिन जो है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि इट इज़ इंडिया स्पेसिफिक, और वो भी फॉर द डिफेंसिव पर्पसेस। हमने कभी नहीं कहा है कि हम एग्रेशन करेंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि हमारा फर्स्ट राइट ऑफ यूज़ जो है
وہ ہمارا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہندوستان ہماری سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے تو وی ول ناٹ ویٹ فار انڈیا ٹو فائر دا نیوکلیر آرم فرسٹ, وی ول ڈو دیٹ. بٹ دیٹ از اسپیسیفکلی, totally specifically it was planned, executed, completed, commissioned for India. جی بخاری صاحب, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں, آپ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان could be the next target, تو کیا یہ تلسی کے باڑ کی اس کا جواز, یس بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے اس کو جواز کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے انہوں نے اپنے 5 دشمن جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں. ان کا ایک پاکستان ہے, ہاں جی, ایک نارتھ کوریا ہے, ایک ایران ہے, ایک روس ہے, ایک چین ہے. جی ان کو آنے والے وقت میں ان 5 ممالک کی الائنس نظر آ رہی ہے. غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 5 ملک جڑیں گے اور امریکہ کے لیے بہت بڑا تھریٹ بنیں گے. دیٹ پارٹ آئی ایگری. جی ٹھیک ہے. بخاری صاحب, اور اس میں ایک اور بڑی ہپوکریسی یہ ہے کہ پاکستان کا میزائلز تو بہت نظر آ رہے ہیں امریکہ کو, ایٹ دا سیم ٹائم بھارت جو کہ 12,000 کلومیٹر تک وہ اس کی رینج ہے اس کے میزائلز کی, ابھی تک ہم نے 3,500 کلومیٹر سے اوپر رینج کلیم نہیں کی ہے, جبکہ انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا جو میزائل ہے وہ 12,000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. لیکن ٹوٹ جائے گا منہ امریکنوں کا, مر جائیں گے شاید ٹرمپ صاحب اگر انہوں نے ہندوستان کا نام لیا تو. یہ جو بایس ہے نا, یہ سب سے خطرناک بات اس ساؤتھ ایشیا میں یہی ہے کہ امریکہ آنکھیں بند کر کے پاکستان اور چین کو سبق سکھانے کے لیے ہندوستان کی ٹوکری میں سارے اپنے انڈے ڈال رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک ہمارے جو سابقہ امریکہ کے سفیر ہیں جلیل عباس جیلانی, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا بوم, ہمارا میزائل سسٹم یہ سارا انڈیا اسپیسیفک ہے. بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان بہت مشکل میں پھنس چکا ہے؟ ایک طرف ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ والا معاملہ, پھر امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, ہمیں بیلنس رکھنا تھا دونوں سائڈوں پر, چین کے ساتھ بھی بیلنس رکھنا تھا, اور اب امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا, چاروں شانے جس وقت آپ اس طرح کی سچویشن میں پھنستے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. سو فار I will give the credit to Pakistan government and more than that to the field marshal کہ ہماری ڈپلومیسی, ہماری پالیٹکس, یہ سب کچھ ایک بیلنس کے تحت چل رہی ہے. We are acceptable in every capital. عرب بھی ہماری بات سن رہے ہیں, مسلم کنٹریز بھی ہماری بات سن رہی ہیں, امریکہ بھی سن رہا ہے, ایران بھی سن رہا ہے. This is a unique position. In a situation like this, when the war is all around us, اتنی کامیاب ڈپلومیسی پر اگر آپ اپنی حکومت کو کمپلیمنٹ نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی. مخالف صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ٹائم آ جائے گا جب ایک سائڈ چوز کرنی پڑے گی پاکستان کو؟ دیکھیں تو ہم کر لیں گے نا چوز. when that situation, وہ کہتے ہیں نا, there is a proverbial saying, we'll cross the bridges when they will come. Let the bridges come. جب پل آئیں گے تو ہم پلوں کے پار اتر جائیں گے. چائنا کے ساتھ ہماری دوستی, ہمارا تعلق درینہ ہے, وہ میں نعرے دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اٹس ڈیپر دین اوشن, اٹس ہائر دین ہمالیہ, اٹ از سویٹر دین ہنی, اٹ از اسٹرانگر دین آئرن اینڈ سو آن. وہ کام آئے گی نا. بالکل. بخاری صاحب, بہت پاکستان کے لیے کریٹیکل تو ہے, لیکن پاکستان بہت ہی احسن طریقے سے سارے معاملات کو, اپنی فارن پالیسی کو اس ٹائم پر ایڈمنسٹر کر رہا ہے. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, فیلڈ مارشل صاحب نے آج راولپنڈی میں اہل تشیع علماء کرام کے ساتھ ملاقات کی اور دہشت گردی کے موضوع کے اوپر بات کی, اور اس کردار کے اوپر بات کی جو علماء کرام کو ادا کرنا چاہیے یا وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی اسپیسیفکلی جو افغانستان سے ہو رہی ہے, جن کے ساتھ ہمارے اسلامک ٹائز بھی ہیں اور پھر مسلمان ممالک ہیں دونوں, وہاں پر علماء کرام کا رول واقعی کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے, علماء کرام کا رول کسی بھی اسلامک سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی ان سے ملاقات کی دو وجوہات میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے رد عمل کے طور پہ آپ نے دیکھا پاکستان میں کیا کچھ ہوا, کراچی میں کیا ہوا, اسلام آباد میں کیا ہوا, لاہور میں کیا ہوا, خاص طور سے جو امریکن کاؤنسل اور ایمبیسی تھی اس کے اوپر. ان کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے ملک کے اندر ہونے والے واقعات کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کا امن خراب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیں گے. آئی تھنک دیٹس اے ویری سین اسٹیٹمنٹ. دوسرا, دہشت گردی جس کی بات آپ نے کی ہے. دیکھیے, دہشت گردی کے بارے میں آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, اونچ نیچ نہیں ہے, آگے پیچھے نہیں ہے. ان کا برداشت نہیں کریں گے, کلا کما کریں گے, جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. اینڈ دا جنٹلمین از اسٹینڈنگ ہز ورڈز اینڈ ہز آرمی اینڈ دا ادر لا انفورسز آر ڈوئنگ دیٹ. نہ وہ شدت رہی ہے اب, نہ وہ فریکوینسی رہی ہے اب.
اور آنے والے دنوں میں ہوپ فلی اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا تھا ہم نے ان کو چیلنج کیا جا کے کہ تمہاری ایسی کی تیسی تمہاری. وی ہیو ریچڈ اپ ٹو قندھار اینڈ کابل، نو مور نانسنس. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے یہ بہت ٹائملی پیغام. بخاری صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تمام تر دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. بخاری صاحب، کیپنگ ان ویو کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں آپ جانتے ہیں جس طرح سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، ریلیجیس ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، ایڈیولوجیکل ٹائز ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اب ان کی مرضی نہیں پوچھنی ہے، نہ ہم نے پوچھنا ہے کہ پلیز تسی کرو گے بھائی جان کہ نہیں. وہ وقت گزر گیا نا. ہم نے خود ان سے بات چیت کی بے پناہ دفعہ. ہم انہیں قطر لے گئے، ہم انہیں ٹرکی لے گئے، ہم انہیں سعودی عرب لے گئے. ہم جہاں جہاں لے جاتے رہے، جہاں پاکستان مسلمان ممالک تھے وہ جا کے گھس گئے مودی کی گود میں. آپ کے سامنے ہے. اس لیے اب ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ نو مور نانسنس. آپ نے اگر واقعی امن سے رہنا ہے ہمارے ساتھ تو آپ یہ سب کچھ جو وہاں ہو رہا ہے اس کو ختم کریں، اور جو لوگ آپ کے قابو نہیں آتے ہمیں بتائیں اور ہمارے سپرد کریں، ہم دیکھیں انہیں کیسے ٹھیک کرتے ہیں. مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو انڈین پروپوگنڈا ہے نا، سویلین مار دیے جی، 400 ہلاک ہو گئے جی اور یہ ہو گیا، دس از آل نان سینس. ایک کسی آرگنائزیشن نے انٹرنیشنل اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ اس وقت کہاں تھے جب مسجدوں کے اندر لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جب معصوم شہریوں کے گھروں کے اوپر بم برسائے جا رہے تھے؟ تب تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو ٹوٹلی بیس لیس ہے، جس کو آپ سویلین پاپولیشن کہہ رہے ہیں، وہ بارود کا ذخیرہ تھا. اور جو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا، وہاں آپ ان بھنگیوں، چرسیوں اور افیمیوں کو رکھتے ہیں جن کو پھر آپ سوئسائڈ بمبر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے تو اب ان کے ساتھ لہجہ دو ٹوک اختیار کر لیا ہے. محبت، پیار، اسلامزم، بھائی چارہ، دوستی، ہمسائیگی گون. کیونکہ ان کو ان باتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا. تو وہ ڈنڈے کے یار ہیں، لہذا ڈنڈا ان کے اوپر چلانا چاہیے. بالکل. ہوپ فلی بخاری صاحب دس اسٹریٹجی ول ورک. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.